السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو قصص الانبیاء کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کلاس کا حق ہے کیا، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کلاس کا حق یہ ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات سنیں، تو یہ دوسروں کو بھی سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انبیاء علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا، کیسے دین کو دنیا میں عام کیا، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاریں، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، اور ہم سے خوش ہو کر بطور انعام ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا فرمائی، نعمتوں والی، آمین۔ تو جیسا کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا کل پہلا سبق تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ کل ہم ہمارا ہاف سبق ہوا تھا نا، تو آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اس سے اگلا ہاف انشاءاللہ تعالی ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے سبق کا نام ہے زمین پر پہلا قدم، یعنی زمین پر سب سے پہلے آنے والا کون تھا۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ زمین پر سب سے پہلے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا تھا نا، لیکن وہ زمین پر نہیں تھے۔ زمین پر سب سے پہلے جو آیا وہ کون تھے؟ وہ انسان تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو آئیے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ جب ابو جان بچوں کو بتا رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات فوراً مانی اور سجدے میں پڑ گئے سب۔ لیکن جو شیطان تھا اس نے، ابلیس، ٹھیک ہے، شیطان سے پہلے اس کا نام تھا ابلیس، جب وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، وہ کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا، اور جو انسان ہے اسے مٹی سے بنایا۔ تو شیطان کو یہ غرور ہو گیا کہ میں تو زیادہ برتر ہوں نا، میرا مقام زیادہ ہونا چاہیے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے یعنی خاک سے بنایا ہے، تو خاک سے بنا ہوا کیسے اتنا برتر ہو گیا کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ تو اس طرح اس نے تکبر کیا، حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا نا، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، تجھ پر میری لعنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو نہ صرف جنت سے نکال دیا، اس پر اپنی لعنت بھی کی، اور کہا کہ قیامت کے دن تک تجھ پر کبھی بھی میری رحمت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو وہ انسان کسی بھی قابل نہیں رہتا۔ جب تک ہم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی نا، تب تک ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں نا تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کی رحمت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اپنی رحمت اٹھا لی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اب اگر ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا نا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں کریں گے، اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو ہم کسی قابل نہیں رہیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یوں کہا نا کہ تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے، تو میری جنت سے نکل جا، تو جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلہ سنا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا
کہ اچھا اگر ایسی بات ہے نا تو آپ ایسا کریں کہ مجھے قیامت تک زندہ ہی رکھیں، یعنی قیامت تک مجھے موت نہیں آنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو غلط راستے پہ ڈالوں گا، میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کروں گا، انہیں شرک میں مبتلا کروں گا، ان میں نفرت پیدا کر دوں گا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے۔ اور اس نے کہا کہ میں ان سے تمام برے کام کرواؤں گا، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑاؤں گا، تو یہ سب کام وہ کریں گے، تو جو بھی میرے پیچھے آئے گا وہ ضرور میری بات مانے گا۔ تو دیکھ لینا، جب آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں نا، فوراً سوچا کریں کہ یہ تو ہم سے شیطان کروا رہا ہے، ہم نے تو شیطان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ شیطان نے تو اللہ کی بات نہیں مانی تھی، تو ہم تو اپنی اللہ کی بات مانیں گے نا، جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہے نا۔ تو جب ابو جان بچوں کو یہ سب بتا رہے تھے نا، تو حسن، کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ دو دوست تھے حسن اور سعد، تو حسن بہت حیران ہوا ابو جان کی بات سن کے، اس نے کہا کہ ابو جان کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا یہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ تو ابو جان نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ ساری کہانی قرآن کریم میں موجود ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ساتھ نے پوچھا کہ چچا جان، پھر جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر کیا ہوا تھا؟ تو ابو جان نے پھر ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان سے کہا کہ تو مہلت والوں میں سے ہے، یعنی ٹھیک ہے تجھے ہم قیامت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ تو پھر شیطان اور بھی اکڑ گیا کہ ہاں اب تو میری بات مانی گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا، یعنی ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دوں گا، وہ ایک دوسرے پر غصہ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تیری نافرمانی کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یعنی جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں اچھا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹا سا تو کام ہے، کون سا یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا نا، تو یہ شیطان دل میں بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ خیر ہے، غلط کام ہے کر لو، چھوٹا سا یہ کون سا کسی کو کچھ پتہ چلنا ہے نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ تو بیٹا ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون کس وقت کہاں پر کیا کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے ہمیشہ ہر کام میں یہ بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کیا یہ کام صحیح ہے، کیا اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہم نے یہ سوچنا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، دیکھیں گے کہ یہ ایسا کام تو نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں، اگر تو ایسا کام ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر کرنے کو دل چاہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو فوراً آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ان شاء اللہ تعالیٰ شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ تو اس طرح پھر ہم نے کل دیکھا تھا کہ حسن پوچھ رہا تھا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن کیوں ہے، تو یہ وجہ تھی، شیطان انسان کا دشمن ہوا کہ انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان نے کہا کہ میں انہیں نا ہر حق سے دور کر دوں گا اور انہیں گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے۔ لیکن یہاں پر شیطان نے ایک بڑی گہری بات کی، اس نے کہا کہ اللہ، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، میں ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ کیا مطلب؟ جو لوگ واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے نا، جو ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف وہ کام کرنا ہے جن سے اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، پوری دنیا چاہے ناراض ہو جائے، ایسے لوگوں کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ شیطان ان کو جتنا مرضی کہتے ہیں تم برے کام کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، شیطان سے نہیں۔ تو یہ ساری جو میں آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ جو شیطان ہے نا، اس کی بات بتا رہی ہوں کہ اس نے کہا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کو جو خاص اور پسندیدہ ہیں، یعنی جو تجھے پسند کرتے ہیں اور جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے،
اور اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے پھر جو شیطان تھا نا، وہ انسان کا تب سے ہی دشمن ہو گیا۔ اب شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ وہ یہی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں اس میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ جو شیطان ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو ہم سب دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اگر ہمارا کوئی دشمن ہو، ہمارے پیچھے کوئی لگ جائے، تو ہم نہ کچھ تدابیر کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے دشمن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ہمارے دل میں کوئی شیطانی خیال آتے ہیں نا، تو ہم نے فوراً سوچنا ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سبھی کو ہدایت کے رستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دوں، اور انہیں جہنم کی طرف جانے والے کاموں میں کی طرف مائل کر دوں، اور انہیں جنت سے دور کر دوں۔ تو جب بچوں نے یہ بات سنی نا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو گمراہ کر دے، اللہ کے راستے سے روک دے، اور اپنے راستے پہ چلا کے برے کام کروائے، تو سارے بچوں نے یک زبان کہا اف مالک، اے اللہ یہ کیا کیا ہوگا اب، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کروایا، شیطان نے انکار کیا، شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے جنت میں رہنا ہے، جنت میں آپ سہولت سے رہیں، آپ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں موج کریں۔ لیکن کیا ہوا، اکیلے تھے نا آدم علیہ السلام، اب اکیلے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، یعنی ان کے ساتھ کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، تو وہ اکیلے تھے، تو وہ تنہائی کی وجہ سے اداس رہنے لگے، اداسی محسوس کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی ساتھ ہونا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جانتے ہیں نا حوا علیہ السلام کو؟ وہ ہم سب کی ماں ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، تو حوا علیہ السلام ہم سب کی ماں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے تم دونوں چاہو، کھاؤ پیو اطمینان سے رہو۔ تو پھر اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام وہ دونوں جنت میں آرام سے رہنے لگے، نعمتوں میں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں تم نہ تو تھکاوٹ محسوس کرو گے، نہ تمہیں کوئی کمزوری ہوگی، اور نہ وہاں کسی چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے اور وہ آپ کو ملے نہ۔ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ جو آپ کو چاہیے ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی۔ اور جنت ملے گی کسے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو انہوں نے بتایا اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جنت ملے گی۔ تو وہاں جنت میں کوئی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھا کتنی گرمی لگتی ہے نا، تو جنت میں بغیر اے سی کے رہیں گے اور گرمی بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے بتایا ہے کہ اے آدم، یہاں تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ہی ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر بچوں نے پوچھا کہ ابو جان پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، آدم علیہ السلام کو جنت دے دی، وہ جنت میں رہنے لگے، تو پھر کیا ہوا؟ تو ابو جان نے بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن بس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ایک درخت کا پھل نہ کھانا، اس درخت کے پاس جانے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ تو سعد نے پوچھا کہ چچا جان کیا مطلب، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ تو چچا جان نے بتایا کہ اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، یعنی ہمیں اس درخت کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت سے منع کیا ہے نا، وہاں صرف یہی الفاظ ہیں
کہ اے آدم اور حوا، آپ دونوں نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، یعنی ان کے سامنے تھا وہ درخت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا درخت کی طرف، لیکن قرآن میں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا درخت تھا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نا، جیسے قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اطمینان سے کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی نا، اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ دیا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نافرمانوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، فرما برداری کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی، یعنی وہ جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے، وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اندوز ہوتے، گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے اور اسے سجدہ کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی تسبیح پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے۔ اور جس درخت سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا نا، وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، یعنی وہ اللہ کی بات مانتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب شیطان نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام تو بڑی عیش سے جنت میں رہ رہے ہیں اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں کہ تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، بلکہ دونوں نے ہی، حضرت حوا علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو اب دیکھیں، شیطان کو اور بھی غصہ آیا، اس کو اور بھی حسد ہونے لگا، اس نے کہا کہ تب پھر کیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں کہ اگر تم میری بات مان لو، ہے نا، اگر تم میری بات مان لو تو کہتے تمہاری زندگی اور بھی زیادہ اچھی گزرنے لگے گی۔ تو اب دیکھیں، انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے، تو ابلیس نے فوراً کہا وہ اس درخت کا پھل ہے۔ کس درخت کا؟ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ جنت میں رہ رہے ہیں، ایک پھل سے منع کیا، تو ابلیس اس کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیوں عیش سے رہ رہے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ اگر تم اس کا پھل کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور اس کے قریب نہیں جاتے۔ اب جو شیطان تھا نا، وہ شیطان تھا نا، اس میں شیطانیت بھری ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے روکا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا، تو ہم جو ہمیں وہ کہتا جاتا ہے نا، ہم بس مانتے جاتے ہیں، ہم تو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ ایسا کیا ہے، کیوں ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تھے، اللہ نے ان کو منع کیا، وہ منع ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں منع کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ جائیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس آرام سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی۔ تو جب شیطان کو پتا چلا نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا، تو شیطان نے اپنے پاس سے بات بنا لی، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، آپ کو کیوں منع کیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے نا تو آپ فرشتے بن جائیں گے، اور اگر آپ فرشتے بن جائیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے، آپ کو پھر نکال نہیں سکیں گے کوئی بھی جنت سے۔ تو جب اتنی بات کہی نا ابو جان نے، تو حسن نے فوراً کہا کہ ابو جان یہ تو پھر جھوٹ ہوا نا، یہ تو شیطان نے جھوٹ بولا تھا۔ تو ابو جان کہنے لگے ہاں بیٹا، اس نے جھوٹ ہی تو بولا تھا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو بچے بہت انہماک سے توجہ سے ابو جان سے یہ ساری سٹوری سن رہے تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی، شیطان کی پھل کھانے پہ نہ راضی ہوئے، تو شیطان بھی انہیں برابر رکساتا رہا، کہتا رہا، ان کے دل میں خیال ڈالتا رہا کہ نہیں نہیں تم یہ کھا لو، تمہیں فائدہ ہو جائے گا، شاید وہ صحیح کہہ رہا ہے، تمہیں کھا لینا چاہیے۔ شیطان کہتا کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، یعنی میں تمہارے اچھا سوچ رہا ہوں، اگر تم میری بات مان جاؤ گے نا تو فائدے میں رہو گے۔ تو دیکھیں، جب ایک کوئی کام غلط بھی ہو نا، جب کوئی دوسرا ہمیں بار بار کہتا جاتا تم ایسے کر لو کر لو کر لو، تو پھر اس وقت ایک دم سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور ہم غلط کام میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شیطان کی بات مان لی، وہ شیطان کی باتوں میں آگے اللہ کا حکم بھول گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کا پھل کھا لیا۔
اور ایسا پہلی بار ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. جب بچوں نے اتنا سنا نا کہ انہوں نے ایسا کر دیا، شیطان کی بات مان لی، اوہو یہ انہوں نے کیا کر دیا، سارے بچوں نے ان سے ابو جان سے سوال کیا. تو ابو جان نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے یہ غلط کیا، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا نا، تو جب تک انہوں نے وہ پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام کی زندگی گزار رہے تھے، عیش میں تھے، جنت میں آرام ہی آرام تھا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں. نہ انہیں کسی چیز کا ڈر تھا اور نہ ہی انہیں کسی بات پہ غصہ آتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا، جیسے ہی انہوں نے شیطان کی بات مانی اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، تو کیا ہوا، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا ان کے کپڑے اتر گئے، یعنی اب ان کا جسم نظر آنے لگا. تو وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے، فوراً درختوں کے پتے، جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے نا اپنے جسم پہ چپکانے لگے کہ ہمارا پردہ ہو جائے، ہمارا جسم کسی کو دکھائی نہ دے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی بہت زیادہ شرم محسوس کی اور انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، اور انہیں ڈر ہوا کہ اب کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنی جو ان سے بھول ہو گئی تھی نا اس کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ان الفاظ کے ساتھ: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ اے ہماری رب، بے شک ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا اگر میری بات نہ مانی تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور انہیں کیا کہا، پھر انہیں کہا کہ اب تم بھی یہاں سے نکل جاؤ، جنت سے معاف تو کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا، اور شیطان کو تو پہلے ہی نکال دیا تھا نا، پھر دونوں کو زمین پر بھیج دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم زمین پر رہو گے، اور جب کبھی میری ہدایت تم تک آئے گی، تمہیں کوئی میری راہ پہ لگانے والا آئے گا تو تم میری راہ پہ چلو گے. ٹھیک ہے، تم میری راہ پہ چلو گے تو پھر تمہاری واپسی جنت میں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا نا جیسے قرآن پاک میں ہے، اب میں آپ کو ویسے بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا. تو آپ کو بتائیں، کل حسن نے ساتھ سے پوچھا تھا کہ شیطان دشمن کیوں ہے. اب جب ابا جان نے یہاں تک بتایا نا تب حسن فوراً بولا کہ ہو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ شیطان کیوں دشمن ہے ہمارا. کیونکہ شیطان انسان کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا، اس کے عیش و عشرت ختم ہو گئی تھی، تو اس کو حسد ہو گیا، اسی لیے وہ انسان کا دشمن بن گیا ہے. تو ابو جان نے کہا کہ ہاں شکر ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن ابھی مزید حضرت آدم علیہ السلام کی بات باقی ہے، ہم اس کو بھی پورا کرتے ہیں. ابو جان کہنے لگے کہ زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھیج دیا نا تو ان کی زندگی جنت سے مختلف تھی، کیونکہ جنت میں تو آرام تھا نا، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، کوئی بھی کام کیے بغیر ایسے سب کچھ میسر تھا. لیکن جب وہ دنیا کی زندگی میں آئے تو پھر کیا ہوا، پھر اب انہیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نا دنیا کی چیزوں کی ضرورت تھی، اپنے کھانے پینے کے لیے انہیں کام کرنے کی ضرورت تھی، گھر میں رہنے کے لیے گھر کی ضرورت تھی، ہے نا. تو اس طرح پھر انہیں کام تلاش کرنا پڑا. پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی چراتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح انہیں دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، جوتے لینے کے لیے، گھر لینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو پھر ان کو کام کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی. اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام وہ پھر
घर को संभालती थी, घर का किचन देखती थी, अपने बच्चों को देखती थी, उनके सारे काम करती थी। तो इस तरह फिर दुनिया की जिंदगी की इब्तदा हो गई हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से। तो जब अबू जान ने बच्चों को इतनी बात बताई ना कि दुनिया की जिंदगी ऐसे शुरू हुई थी कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा गया, फिर उन्होंने जमीन पे आके काम शुरू किया। तो बच्चों ने कहा कि बहुत शुक्रिया अब्बा जान, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो अबू जान ने कहा कि अभी थोड़ी सी बातें बस और हैं, आप वो भी सुन लीजिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि वो बातें क्या हैं। वो बातें ये हैं, हमें ना ये बात सही बुखारी से मिली है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहि सलाम को पैदा किया तो क्या हुआ था, उनका कद 60 हाथ लंबा था। 60 हाथ, यानी काफी लंबा उनका कद था। फिर फरमाया कि जाओ फरिश्तों को सलाम कहो और देखना वो किन लफ्जों में आपके सलाम का जवाब देते हैं, क्योंकि फरिश्ते जिन लफ्जों में सलाम का जवाब देंगे तो आपकी फिर आपके लिए वही सलाम होगा, यानी आपकी औलाद का तरीका सलाम का यही होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए, उन्हें बोला अस्सलामु अलैकुम। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, यानी फरिश्तों ने वरहमतुल्लाह के अल्फाज बढ़ा दिए। तो इसीलिए जब भी हमसे कोई सलाम बोलता है तो हम भी यूं बोलते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर क्या हुआ, दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और फिर उनकी औलाद, यानी फिर आपस में शादियां होती रही ना, फिर बच्चे पैदा होते रहे, तो बहुत ज्यादा लोग हो गए थे। फिर उनकी औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन में खेती बाड़ी करती, भेड़ बकरियां पालती, और वो जमीन के फल खाते, बकरियां चराते, दूध पीते, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते थे। तो हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर जमीन पर अल्लाह ताला ने उन्हें जितनी नेमतें अता की थी उनका शुक्र अदा करते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को हुक्म दिया करते थे कि अल्लाह ताला की इबादत करना, शैतान की बात ना मानना। शैतान के वसवसों से उन्हें खबरदार करते, उन्हें बताते कि शैतान किस तरह से इंसान के दिल में बुरे ख्यालात डालता है। उन्होंने अपनी औलाद को बताया कि उन्होंने शैतान की बात मानी थी तो उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। तो देखा आपने, इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे। आपने जमीन पर जिंदगी बसर की और जमीन में काम किया, खुद भी अल्लाह की इबादत की और अपनी औलाद को भी अल्लाह की इबादत पर लगाया, और इन्हें बताते कि अल्लाह एक है, सिर्फ वही, उस जैसा कोई नहीं है, और इबादत भी सिर्फ उसी की करनी है। इस तरह कई हजार साल गुजर गए, सैकड़ों साल ऐसे ही गुजर गए। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल के हो गए तो उन्हें महसूस होने लगा कि अब उनकी मौत का वक्त करीब आ गया है। तो उन्होंने एक दिन अपने बच्चों को बुलाया और उनको कहा कि मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ कि हमेशा एक ही अल्लाह की इबादत करना, उसी की इताअत करना, और शैतान की बात ना मानना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बेटे कहीं जा रहे थे, हजरत अपने बाप के लिए ना कुछ लेने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों से फरमाया था कि मेरा ना जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। तो उनके बच्चे जन्नत के फल ढूंढने के लिए निकल गए और इन्हें सामने से फरिश्ते दिखाई दिए। तो फरिश्तों ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप बीमार हैं, वो जन्नत के फल खाना चाहते हैं, तो हम वो तलाश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम वापिस चले जाओ, अब उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि वो फौत होने वाले हैं। तो जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की जान लेने आए ना, तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो मौत वाले फरिश्ते हैं। तो वो फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चिमट गई कि इनको छोड़ दें, इनको ना लेके जाएं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, पहले भी आपकी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमें जन्नत से निकाल दिया। वो ये हुआ कि जब शैतान ने बार बार कहा ना इसका फल खाओ फल खाओ, तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि चले खा के देख लेते हैं कि आप तो ये सच बात ही हो। तो इसलिए फिर कहा तुम्हारी वजह से पहले भी मैं जन्नत से निकला हूं, मैं जन्नत में रहना चाहता हूँ फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला के पास। फिर फरिश्तों ने उनकी जान निकाल ली। तो फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल भी दिया,
کفن بھی پہنایا، خوشبو بھی لگائی، اور ان کی قبر کھودی نا، فرشتوں نے ان کی قبر کھودی، پھر ان کو قبر میں لٹایا اور پھر اس قبر پر مٹی بھی ڈالی، فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی، پھر فرشتوں نے ان کی اولاد سے کہا کہ آدم کے بیٹوں تمہارے لیے یہی طریقہ ہے، یعنی انسان کو دفنانے کا، اس کی تجہیز و تکفین کا طریقہ فرشتوں نے سکھایا، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے شخص تھے نا جو دنیا میں فوت ہوئے تھے، تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ اب ہم کیا کریں گے، تو یہ سارا کام فرشتوں نے کیا، قبر بھی کھودی، پھر قبر میں میت کو دفنایا، پھر قبر پر مٹی ڈال دی، اور پھر بتایا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی فوت ہوگا نا تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی زمین پر پہلا قدم رکھنے والے سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی، اور اس سے ہمیں پتا چلا کہ انسان کس قدر، جو شیطان ہے وہ کس قدر انسان کا دشمن ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کس طرح سے شیطان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی ہر کام میں شیطان سے دور رکھے، ہمیں ہر شیطانی کام سے، ہر برے کام سے محفوظ رکھے، اور ہر اچھے کام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں کچھ آپ کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کل آپ کے سوالات تھے نا، تو ایسے ہی آج بھی میں نے کچھ سوالات رکھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو میں فائل بھی شیئر کر دوں گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا سوالات ہیں اس میں، جو ہم نے سٹوری پڑھی ہے نا اسی میں سے ہی یہ سوالات ہیں۔ تو یہاں پر ایک بار ہم نا، آپ نے دیکھا یہ